أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم۔ آج میں بات کرنے جا رہی ہوں سورت یوسف کا ایک اور کریکٹر جو بڑا امپورٹنٹ تھا، جس کے اندر بہت ویجیلنٹ تھی، وہ تھا پوٹیفار، جس کو قرآن میں عزیز مصر کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں تاریخ میں کہ اس کا نام پوٹیفار تھا۔ اب پوٹیفار جو تھا وہ ایک بہت انٹیلیجنٹ بندہ تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس نے ایک ڈائمنڈ کی پہچان کی۔ سب سے پہلے تو ایک ظاہر ہے ہائی آفیشل تھا۔ ایجپٹ جو تھا، مصر اس وقت بہت ایک ٹاپ آف دا کنٹریز میں آتا تھا، ون آف دا بگیسٹ کنٹری تھا اس وقت، جہاں پہ بہت ترقی تھی۔ اس ملک کا وزیر اعظم ہونا ایک بہت بڑی بات تھی۔ وہ پہلے ہی اتنا انٹیلیجنٹ تھا کیونکہ وہ اس پوسٹ پہ تھا۔ اب سیکنڈ، اس کی انٹیلیجنس کیسے پتہ چلتی ہے؟ جب اس نے بائی کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ اس کی ویجیلنس نے اس کو بتایا، اس کی عقل نے، اس کے شعور نے بتایا کہ یہ بچہ جو ہے وہ ڈائمنڈ ہے۔ حالانکہ اس نے بات نہیں کی تھی، اس نے کچھ کیا نہیں تھا، جسٹ دیکھتے اس کو خیال آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور خرید کے لے کے اپنے گھر آ گیا۔ جب اپنے گھر آیا تو اس نے ایک بہت ڈیسائیڈ کیا، ایک ڈیسائسو فیکٹر تھا جو قرآن میں ڈسکس ہوتا ہے، اور بہت اسٹرانگ ورڈز اللہ تعالیٰ نے یوز کیے، کہ اس نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب بیٹا بنانا اور فائدہ ہونا، دیکھیں ایک بچے کو وہ گھر لے کے آ رہا ہے، اور اسٹیٹمنٹ وہ کیا دے رہا ہے، کیا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں؟ یا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ کتنا انٹیلیجنٹ تھا۔ اس کے اندر جو اس کی وٹ تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی، اس کی عقل، شعور، اور چیزوں کو وہ پیچھے بیہائنڈ دا ڈور دیکھ سکتا تھا۔ اس کا مطلب اس کے اندر شعور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دیا ہوا تھا کہ وہ ڈائمنڈ کی پہچان کر سکتا تھا۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے آتا ہے گھر میں۔ اب جب یوسف علیہ السلام کو لے کے آتا ہے، تو جب آپ اس قرآن کی سٹوری کو دیکھیں، کہاں سے یوسف علیہ السلام نے کیا کچھ لرن کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر چیز سکھائی، بیکاز اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو خود سکھاتے ہیں۔ لیکن طریقہ کیا ہوتا ہے کچھ چیزوں کا، جو اسے اس پوٹیفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بات کرنا، لوگوں سے ملنا، پالیٹکس کا جاننا، چیزوں کا جاننا، کس طریقے سے اس نے ایک ایک بات کر کے پھر ان کو انہوں نے لڑائی کرنا، تلوار چلانا، ہر چیز سکھائی۔ یعنی کہ اس محل میں انہوں نے ان کو بہت ہی ناز و نم سے رکھا، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ بہت سارے ان سے ڈیسیژنس کا پوچھنا شروع ہو گیا، کیونکہ ان کو لگا، پوٹیفار کو لگا کہ یہ ان کے اندر اتنی ویجیلنس ہے کہ یہ چیزوں کے معاملہ فہمی تک جا سکتے ہیں۔ جو معاملہ فہمی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کچھ لوگوں کو بہت اسٹرانگلی دی ہوتی ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو دی تھی۔ اور اس طرح سے ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو معاملے کی تہ تک پہنچنا آتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اگر آپ میں یہ بات ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر معاملہ فہمی بالکل بھی نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ بیہیویئرس کو، چیزوں کو، باتوں کو دیکھتے ہوئے اس پہ بات کر سکیں۔ اب جب اس نے پلاننگ کی، ساری پلاننگ کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورے لیتا تھا، پھر اس کے بعد جو ہی اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کرنے کی کوشش کی ہے، بہکانے کی کوشش کی ہے، تو اس کو جب جو ہی حق ملا تو اس نے فوراً حق کے آگے اپنا سر، اپنا آپ کو جھکا دیا۔ اس نے مان لیا فوراً، جب اس کو وٹنس ملی کہ کہ ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کی شرٹ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جو قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، تو اس نے فوراً زلیخا پہ، فوراً اگلی آیت آتی ہے کہ جب اس نے کہا کہ تمہارا مکر کیا ہے، اور تم عورتوں کا مکر بہت بڑا مکر ہوتا ہے۔ He used very strong words۔ اب اس نے سیکنڈ اس کے بعد کیا کیا کہ اس نے بہت شور نہیں مچایا، اس نے مار نہیں دیا، اس کو کچھ نہیں کیا۔ یہ ایک آدمی کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، آدمی کی ایک طاقت ہوتی ہے، آدمی کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ اب اس کے بس میں یہ تھا کہ وہ یہ سارا کچھ کر دیتا، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے برعکس جا کے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم کسی سے بات نہیں کرنا، اور اس کو ناراض تو ہوئے، لیکن یہ نہیں کیا کہ بہت زیادہ اپرنٹلی چیزوں کو فلیئر اپ ہو کے بہت ساری چیزوں کو خراب کر دیا ہو۔ اچھا، اس کے بعد آپ اس کے فیصلے آگے دیکھیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کو وہاں سے جب ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، یہ میرا خیال ہے اس سٹوری میں کہ ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ جب آپ ایک گورنمنٹ کے ہائی لیول پہ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو آپ کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے خود بھی کہا اس میں کہ اس سے بہتر تھا ان عورتوں کو، کیونکہ عورتوں کے ساتھ ڈیل کرنا اس وقت کے لحاظ سے آسان نہیں تھا، ان کی جو چال بازیاں تھیں۔ تو انہوں نے کہا میں پسند کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہے مجھے جیل مل جائے۔ تو جیل میں چلے گئے، ظاہر اللہ نے پیغمبر کی بات سننی تھی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ اس کو بیڑا لڑکاتے، یا کچھ بھی سوچ ہو سکتی تھی اور دعا، لیکن انہوں نے کہا، کیونکہ اس میں بھی ایک پرپس تھا
کہ انہوں نے جیل میں جانا تھا، وہاں ان کی اپنی تربیت، انہوں نے لوگوں کی تربیت کرنی تھی، وہ ایک علیحدہ سسٹم شروع ہونا تھا۔ لیکن اس ڈرامے میں ان کو بہت پوٹیفار کو رحم دل سکھایا گیا، اس کی رحم دلی کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت ناز و نام سے پالا۔ سیکنڈ بات ان کی ویجیلنس ہے کہ انہوں نے ویجیلنس سکھائی یوسف علیہ السلام کو، جس طرح سے یوسف علیہ السلام کو آلریڈی پتا تھا لیکن اس کو ساتھ پالش کیا، ان کی ہیلپ کی ان کے گرو ہونے میں، یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ پھر جب زلیخا کا معاملہ آیا وہاں بھی انہوں نے بہت اسٹرانگلی کیسے ان پرابلمس کو حل کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو کسی بات کا پتہ چلتا ہے، کوئی کسی قسم کی برائی میں کوئی بندہ ہوتا ہے، تو ہمارا دین جس طرح سے سکھاتا ہے کہ اگر بیوی نے کوئی برائی کی ہے یا ہسبینڈ نے کوئی برائی کی ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں فوراً بہت شور مچا دیتی ہیں، اور کچھ مرد ہوتے ہیں بہت شور مچا دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں فوراً دوسروں سے جا کے بات کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اپنے گھر کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ جو دوسری لڑکی ہوتی ہے یا دوسرا لڑکا ہوتا ہے اس کو کالز کر کے اس کا کھانا خراب کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ جب کبھی اس طرح کی بات ہو، معاملہ فہمی جیسی کہ اس میں دکھائی گئی تھی، اور ہمارے اللہ نے بتایا معاملہ فہمی کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو ہی ڈڈ دا ہز بیسٹ۔ اور پھر کچھ کہتے ہیں، کچھ صوفیہ کرام یہ بات کرتے ہیں کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا، اس کے دین تھا، اسی لیے وہ یوسف علیہ السلام کو پسند کرتا تھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، کبھی کسی بت کی حمایت نہیں کی، تو اس کے گھر میں رہتے ہوئے ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر وہ سپورٹ نہ کرتا اور یوسف علیہ السلام کے لیے مشکل نہ ہوتی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دین کو قائم رکھا اس کے گھر رہتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پہ بہت رحمت کی، اور ڈیفینیٹلی اللہ بہتر جانتے ہیں واللہ عالم۔ لیکن جو قرآن کے مطابق اس کی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی، ایک جسٹس کرنے والا ایک انسان تھا، اور ایسی اسٹرانگ پرسنالٹی اگر آج بھی ہو تو اللہ ان کو بھی حکومت دیتا ہے، اسٹرانگ لوگوں کو، اور پھر کیا ہوتا ہے ان حکومتوں پہ کامیابی بہت ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگلی ایپیسوڈ میں ملیں گے ایک اور فیکٹر کے ساتھ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.